ساتھیوں، پچھلے دنوں میرے ایک بہت ہی پیارے دوست سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے بتایا یار سوشل میڈیا پہ ایک حافظ قرآن حسن اقبال نامی ایک شخص ہے، اس نے مسلمانوں کی عزتوں کو بچانے کی غرض سے ایک ایسا نغمہ پڑھا ہے کہ جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار تنقید کا نشانہ اور عزتوں کو بچانے کی بات، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ یار مسلمانوں کی جو عزتیں ہیں نا وہ آج کل تعلیمی اداروں میں ناچ رہی ہیں، اور اس پر اس نے یہ اپنا پورا نغمہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ میں نے کہا یار مسلمانوں کی عزتیں کیسے ناچ سکتی ہیں؟ تو پھر اس نے مجھے اس کا وہ نغمہ سنایا، اور جب نغمہ سنا میں نے تو ساتھ اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ میں نے دیکھا، تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یار مسلمان اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، بربادی اور تباہی میں، بے غیرتی بے حیائی میں۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار یہ تو واقعی بہت خوفناک اور بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمان اپنی عزتوں کو نچوا رہے ہیں اور ان کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان اداروں میں چھوڑ کر بھی آتے ہیں۔ تو یار میرے خیال سے تو مسلمانوں کو اپنی عزتوں کو وہاں پر نہیں بجوانا چاہیے۔ تو آگے سے میرے دوست نے کہا یار حسن اقبال نے بھی یہی کہا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ پھر میں نے جب سنا تو یقیناً اس نے بھی یہی کہا۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، انہیں تو اپنی عزتوں کو گھروں میں واپس لے آنا چاہیے، پردے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام عورتوں کو یوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عزتوں کی نیلامی کروائیں۔ تو اس کو تو جو حالات و واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، پردے میں لانا چاہیے، اپنے بہنوں بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لینا چاہیے اور اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ میرے دوست نے کہا یار حسن اقبال نے بھی یہی کہا ہے۔ گھر پردے وچ بٹھا لے جانس کرتی پئی جانس کرتی پئی اد تھی سکولوں ہٹا لے گھر پردے وچ بٹھا لے گھر پردے وچ بٹھا لے نہیں تا اے گل ذہن چ پا لے جانس کرتی پئی جانس کرتی پئی۔ تو پھر میں اپنے دوست سے کہا یار اس طرح تو مسلمانوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، تباہی اور بربادی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جائے گی۔ تو میرا دوست کہنے لگا یار یہی بات تو حسن اقبال نے بھی کہی ہے، لیکن لوگ اس کے بہت مخالفت میں اتر آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سچی بات اس نے کہی ہے اور لوگ مخالفت میں اتر آئے ہیں۔ کہتا یار تم سنو تو صحیح، مگر جب میں نے سنا تو یقیناً اس نے بھی بات یہی کہی، مگر بات تو سچ ہے اس کی۔ اندی عزت گوانی چاہنے جے کنجری بنانی چاہنے اندی عزت گوانی چاہنے جے کنجری بنانی چاہنے جے کنجری بنانی چاہنے پھر بھی اسکول پڑھا لے جانس کرتی پئی جانس کرتی پئی۔ تو میرے دوست نے مجھے کہا یار اس نے یہ جو لفظ کنجری کا استعمال کیا ہے نا، یہ بہت گندا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو اس لفظ کے گندے ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ناچتی ہیں، جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں، انہیں کنجریاں ہی تو کہتے ہیں، ہے نا؟ جو بھی آج کے دور حاضر میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ شادی بیاہ پہ کنجریاں بلاتے ہیں، ان کو نچاتے ہیں، یا وہ ایک گندا علاقہ جسے ڈائمنڈ مارکیٹ بھی کہتے ہیں، وہاں پر جو کنجریاں ناچتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی عزتیں تو نہیں ہوتی نا، وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مخالفت میں سارے عمل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انہی القاب سے تو لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر اسکولوں کالجوں میں ہماری عزتوں کو ان جیسی عورتوں کی تعلیم دی جائے گی اور ان کے جو ڈانس ہیں، جو ان کی
تہذیب ہے اور جس طرح کی معاملات وہ کرتی ہیں، اگر اس طرح کی تعلیم ان کے اندر راسخ کی جائے گی تو یقیناً تو وہ تو ویسی ہی ہیں نا. تو ہماری مسلمانوں کی بیویاں تو ایسی نہیں ہیں، تو وہ تو پھر اگر ایسی تعلیم دی جائے گی تو وہ تو پھر انہی کنجریوں کی طرح ہو جائے گی نا. تو اس میں تو اس نے ہماری توجہ دلوائی ہے کہ اگر وہ ہماری بہن بیٹی وہاں ناچ رہی ہے تو وہ تو پھر کنجری کے برابر ہو جائے گی. جو کوٹھے پہ ناچتی ہے، جو فلموں ڈراموں میں گانوں میں ڈانس کرتی ہے، تو وہ ساری کنجریاں ان کے برابر ہو جائیں گی. تو یہ تو بات تو ٹھیک ہے. تو اس میں تو لفظ جو کنجری استعمال کیا گیا وہ تو میرے خیال سے غیرت دلوانے کے لیے کیا گیا، بھی اپنی عزتوں کو بچاؤ، وہ تو کنجریاں بن رہی ہیں. تو یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا اس کا. تو میرے دوست کہتا ہاں یار بات تو صحیح ہے. تیری دھی پئی ٹھمکے لاندی، تینوں غیرت جے نہیں آندی. تیری دھی پئی ٹھمکے لاندی، تینوں غیرت جے نہیں آندی. تینوں غیرت جے نہیں آندی، پھر کنجر نام لکھا لے. ڈانس کرتی پئی، ڈانس کرتی پئی. میرے دوست نے مجھے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، مگر یار وہ بہت سخت جملے اس نے ادا کی ہیں. میں نے کہا یار اس میں سختی والی کون سی بات ہے؟ مسلمان جو غیرت مند ہیں وہ تو یقیناً ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو بالکل ان کے اوپر تنقید کا جو پہلو ہے وہ تو سختی کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے نا، تاکہ وہ اپنی غیرت کو جگائیں اور اس بغیرتی سے باز آ جائیں. تو دوسری بات رہی کہ ایک بندہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں تو اس کو روکنا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ روک رہا ہے تو اور دوسرا بندہ کوئی اور دیکھنے والا کہ یا تم کیوں روک رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس بندے کو منع کر رہا ہے بات کہنے سے تو وہ تو پھر ویسا ہی ہو گیا نا. جو غلط کام کر رہا ہے اور روکنے والا بھی اس کو روک رہا ہے، تو دونوں کرنے والا اور روکنے والا دونوں برابر ہو گئے. اور جو بندہ ان کو بچانے کی بات کر رہا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ پھر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں بڑی حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا کہ یار یہ کیسی بات ہے کہ مسلمان ایک برائی کر رہا ہے اور دوسرا مسلمان اسے منع کر رہا ہے، اور تیسرا مسلمان برائی جو کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ جو برائی کر رہا ہے اس کو منع کرنے والے کے پیچھے پڑ گیا کہ یار تم اسے کیوں منع کر رہے ہو. تو یہ بہت خوفناک بات ہے. بلکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی سختی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو بچائے اور اس کو سمجھائے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، شرم کرو، تمہیں کیا ہو گیا. بلکہ ہم لوگ بھی تو دیکھیں نا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، مطلب بعض اوقات تو گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں، ہے نا. تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ سمجھانے کے لیے، غرض سے، تاکہ وہ بچ جائے اور اس کو شدت کے ساتھ اس طرف توجہ دلوائی جائے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. جو ہماری سامنے برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو تو سختی کے ساتھ روکنا چاہیے، اور ہاتھ کے ساتھ تو ظاہر حاکم وقت ہی روک سکتا ہے. جو عام بندہ ہے ہمارے جیسا مسلمان ہے وہ تو یقیناً اپنے لفظوں کا استعمال کرے گا تاکہ کسی طرح سے کی غیرت جاگ جائے. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ مگر جناب قوم تو ساری اب مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی. میں اس کی بات سن کے بہت حیران ہوا. میں نے کہا یار ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو بھئی ہماری عزتوں کو بچانے کی بات کر رہا ہے، اور جب وہ بچانے کی بات کر رہا ہے تو ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. عادت بس کرتی پئی جیڑی نچدی سکولے پئی ان دی عزت لٹی گئی جیڑی نچدی سکولے پئی ان دی عزت لٹی گئی ان دی عزت لٹی گئی تو کنجرا ٹور بنا لے ڈانس کرتی پئی. جناب پھر جب میں نے خود سے اگلا جملہ سنا تو میں نے کہا یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ مسلمان تو بغیرت ہو نہیں سکتے، مسلمان کنجر اور دلے تو ہو نہیں سکتے، تو مسلمان اتنے بے حیا کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی عزتوں کو نچوائیں اور معاشرے میں ان کی عزت بھی ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کی شریعت پاک میں تو یہ چیزیں ممنوع ہیں، ہے نا. بڑی سخت ممانت ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں. اور مسلمان کی بیویاں تو ویسے بھی چار دیواری میں رہتی ہیں، وہ تو نبینہ شخص کے بھی سامنے نہیں آنے کا حکم ہے نا. اور بلکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ
زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب عورت کے خوبی کے بارے میں پوچھا گیا کہ عورت کی خوبی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے سامنے نہ جائے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھ پائے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھ پائے، ہے نا۔ تو اب یہ مطلب اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ جو ڈانس ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ، یہ تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا نا۔ اور پھر والدین یہ سارا کچھ کروانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائیں اور باعزت بھی کہلوائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو میں نے کہا یار بات اس نے ٹھیک کہی ہے، تو مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھ ان کو آنی چاہیے کہ بھی ہم سے تو غلطی ہوئی، ہمیں اپنی عزتوں کو گھروں میں واپس لانا چاہیے۔ جیڑی دھی دا کرے سر ننگا اے تعلیم تو دھینو چنگا، جیڑی دھی دا کرے سر ننگا اے تعلیم تو دھینو چنگا، اے تعلیم تو دھینو چنگا، رکھ جاہل پردہ کرا لے خود ڈانس کرتی پئی ہے۔ جی ہاں یار، جب میں نے مسلسل اس کا سارا نغمہ سنا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کرنے کی بات کی گئی ہو۔ اس میں تو سراسر مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کی بات کی ہے۔ اب دیکھیں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہماری عزتوں کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ کھیلے جا رہے ہیں، ہر دوسرا شخص تو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور میرے خیال سے ہر روز سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا چیخ چیخ کر تو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں، لٹ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تو ہو رہا ہے نا۔ اب جب اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر اپنائیں گی تو وہ تو چادر چار دیواری میں آ جائیں گی، مگر جب کہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ دیکھیں آج ہماری عزتیں ہر غیر کے پہلو میں آ بیٹھی، ہر طرف کوئی ادارہ ہی نہیں بچا جہاں ہماری عزتیں ان تعلیمی اداروں سے نکل کے نہیں پہنچی۔ تو ہماری غیرت کہاں گئی؟ یہ تو ہماری غیرت جگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس غیرت ہوتی، زندہ ہوتی، تو ہماری عزتیں گھر میں محفوظ ہوتی۔ تو میرا دوست کہتا ہاں یار بات تمہاری صحیح ہے، مگر اب قوم کو کون سمجھائے بھائی، یہاں تو معاملہ پورا الٹ ہو گیا ہے۔ جیڑی نچدی سکولے جا کے نہیں آندی عزت بچا کے، جیڑی نچدی سکولے جا کے نہیں آندی عزت بچا کے، نہیں آندی عزت بچا کے، ات کنیاں داغ لوال ہے بہت ڈانس کرتی پئی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار بات دیکھو، اس کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر کے تو گھر میں لگانے والی ہے یار۔ اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس پہ قوم ناراض ہو، سیخ پا ہو، بلکہ اس کو اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے۔ میرا دوست کہتا ہے یار بات تو تمہاری صحیح ہے۔ میں نے کہا ان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر برائی والی جگہ پہ ہم اپنے بچیوں کو بھیجیں گے تو وہ برائی سیکھیں گی نا، ہے نا، اچھائی تو نہیں سیکھ سکتی، اور اچھائی اگر سیکھنا چاہیں گی تو اس کے لیے دین کی تعلیم ہے، اور دین کی تعلیم ہم لوگ ویسے چھوڑ چکے ہیں۔ میرا دوست کہتا ہے یار بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا وہی بیکار سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو انہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، نیک مائیں ہی نیک بچے جنیں گی نا۔ اب جو سکول کالج یونیورسٹیوں میں یہ سارا کچھ ہماری بچیوں کو راسخ کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت میں سب کچھ پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں۔ تو ایسے معاملات میں پھر تو خوفناک نتائج آئیں گے، اور آ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے شریعت کے دامن کو چھوڑ کر شیطان کا دامن جو پکڑ لیا، تو اس طرح کے معاملات پھر خوفناک اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں یار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات بہت گمبھیر ہے بھائی۔ وزارت تعلیم و تدریس کے نام پر ڈانس پارٹیوں کا حصہ بن گئی۔ اس کو کہنے پر ڈانس مقابلے کرانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ 25 مئی کو افریقہ میں تعلیمی ادارے بچوں اور بچوں سے ڈانس پرفارمنس کرائیں۔
تو جناب میں نے پھر اپنے دوست سے آخر میں کہا کہ یار دیکھو آخر میں میں نے پھر آخر میں اپنے دوست سے کہا کہ یار دیکھو اس حافظ قرآن نے ماشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہے قرآن مجید بھی پڑھا ہے، مطالعہ بھی کیا ہوگا، سمجھتا بھی ہوگا، تو اس کی روشنی میں ہی قوم کو جگانے کی ایک کوشش کی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ. دور حاضر میں ہم لوگ جس روش پہ چل رہے ہیں یا جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ بربادی، تباہی اور ہمیں جہنم میں جانے والے تمام راہیں جو ہے نا وہ کھل گئی ہیں. تو ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے، اپنی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے. تو یار اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا باشعور اور باغیرت بندہ مطلب تنقید کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جو مطلب اگر بے خبری میں یا نا سمجھی میں اگر وہ بیچارہ اپنی عزتوں کو برباد کر رہا تھا اور اسکولوں کالجوں میں بھجوا کر مطلب دین سے دوری کا سبب بن رہا تھا، تو وہ یقیناً جب اس کی آنکھیں کھول جائیں گی تو وہ اپنے بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لے آئے گا، چادر چار دیواری میں لے آئے گا. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب وہ ایسا کرے گا، شریعت مصطفیٰ کا پیکر اپنی بہنوں بیٹیوں کو بنائے گا، تو یقیناً گھروں میں رحمت آئے گی. جس طرح اکبر الہٰبادی نے بڑا پیارا ایک شعر فرمایا کہ بنت ہوا چمکی نہ تھی، سکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. میرا دوست یہ سن کے بڑا چونکا شعر، کہتا اچھا یہ اکبر الہٰبادی کا؟ میں کہا جی ہاں، انہوں نے تو حامدہ کا نام لیا لڑکی کا، مگر میں نے تھوڑا سا بدل کے تمہیں سنایا ہے. انہوں نے تو کہا حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی. تو ظاہر ہے انگلش وہ تو مطلب سکول کالج یونیورسٹیوں میں تو وہی پڑھائی جاتی ہے نا. قرآن مجید کی تعلیم اگر ہوتی تو بہنیں بیٹی پردے میں آ جاتی، چھپ جاتی. تو یہاں پر تو جیسے جیسے تعلیم ڈگری پاتی ہے وہ تو جناب ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم اور پتہ نہیں وزیر اعلیٰ اور ڈی ایس پی، ایس پی، کرنل، پتہ نہیں کیا کچھ بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اس تعلیم کی لعنت کی وجہ سے ہماری عزتیں جو غیرت کو پہلوں میں چلی گئی ہیں. مگر مسلمانوں کی اگر بیٹیاں دین کی تعلیم لیتی تو وہ تو چھپ جاتی. ان کی آواز، ان کا سراپا، ان کا ہر چیز جو ہے نا وہ اسلام کے اندر پردہ مانگتا ہے. تو مگر ہم لوگوں نے جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ایک دھات ہے نا، مطلب پیتل، تانبا، سونا، چاندی ہے نا، ایک دھات ہے نا، لیکن جب اس دھات کو مسلمان عورت، ہاں ساتھیو، جب اس دھات کو مسلمان عورت کے جسم سے نسبت ہو جاتی ہے نا تو رب تعالیٰ کو کیسی غیرت آتی ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان بیویوں پھر زمین پر اپنا پاؤں آہستہ رکھو. مطلب کیا کہ ان کے جو چھپا ہوا زیور ہے اس کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ چلی جائے، نہیں جانی چاہیے، ہے نا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غیرت مند ہیں، صحابہ کرام پھر اس طرح چلتے ہیں سلسلہ، اور مسلمان مرد ہے نا غیرت مند ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے لا يدخل الجنت دیوس، یعنی کہ دیوس بغیرت، ہاں ساتھیو، بغیرت آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو اب جو عزتیں اپنی اس طرح لٹوائے اور ان اداروں میں بجوائے اور وہاں نیلامی کروائے، یار ایسا مسلمان کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو میرا دوست کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے، مگر اب کون کو سمجھائے، یہ تو معاملہ بہت دور تک نکل گیا ہے، اب یہ کیسے ریورس ہوں گے. بھئی رب تعالیٰ جس کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے نا. جب ہم جانتے ہیں کہ اچھی چیز کہاں سے ملتی ہے، بری چیز کہاں سے ملتی ہے، تو پھر ہمیں میرے خیال سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی چیز یقیناً دین اسلام کی تعلیمات سے ملے گی، اور جب وہ حاصل کر لے گا تو برائی سے بچ جائے گا. تو جناب پھر یوں ہماری گفتگو کا اہتمام ہوا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.